بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وضو کی سنتیں اور مستحبات اور نواقض وضو کا بیان مکمل ہو گیا۔ اب یہاں سے مصنف علیہ الرحمہ غسل کا بیان شروع فرماتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فصل فی الغسل، یہ فصل ہے غسل کے بیان میں۔ وفرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن۔ غسل میں تین باتیں فرض ہیں ہمارے نزدیک: کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام ظاہری بدن کو ایک مرتبہ دھونا۔ کلی کی حقیقت کیا ہے؟ ادارت الماء فی الفم، یعنی منہ میں پانی بھر کے اس کو گھمانا اس طریقے سے کہ منہ کے تمام حصوں میں، گالوں کی کربٹے، زبان کے نیچے، حلق کی جڑ تک پانی اچھی طرح سے پہنچے۔ دانتوں کی کھڑکیوں میں بھی پانی بہہ جائے۔ دانتوں میں کوئی چیز چپکی اٹکی ہوئی ہو جو آسانی سے نکل سکتی ہو، اس کا نکالنا بھی فرض ہے، اور اگر اس کے نکالنے میں حرج ہو تو ضروری نہیں ہے، وہ معاف ہے۔ استنشاق کا مطلب یہ ہے کہ پانی سونگھ کر ناک کے اوپر کی طرف چڑھائے، یہاں تک کہ نرم ہڈی جو ہے وہاں تک پانی پہنچے، اور ناک کے اندر اگر نکٹی وغیرہ سوکھی ہوئی ہو تو اس کو نکالے۔ ناک کے تمام بالوں کا بھی دھونا فرض ہے، اس طریقے سے ناک میں پانی چڑھائے، اور تمام ظاہر بدن کو ایک مرتبہ دھونا، اس طرح کہ ہر حصہ بدن پر کم سے کم 2 بوند پانی بہہ جائے۔ اگر ایک بال کی نوک کے برابر بھی حصہ دھلنے سے رہ گیا تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ فرائض غسل کی تفصیل ہے۔ فرماتے ہیں وہ فرض الغسل المضمضۃ والاستنشاق وغسل سائر البدن، اور غسل کے فرائض ہیں کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا، اور تمام بدن کو دھونا۔ وعند الشافعی ہما سنتانی فیہ، امام شافعی علیہ رحمت و رضوان کے نزدیک غسل میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ دونوں باتیں سنت ہیں، فرض نہیں۔ ان کی دلیل اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا وہ فرمان ہے جس میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان امور کا ذکر کیا جو فطرت سے ہیں، یعنی جن کا حکم تمام شریعتوں میں تھا۔ حضور نے فرمایا عشر من الفطرہ، 10 چیزیں فطرت سے ہیں، تمام انبیاء علیہ السلام کے دین میں جو سنت تھی ان میں سے ہیں۔ اسی میں سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ذکر کیا المضمضۃ والاستنشاق، یعنی کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا، یہ بھی تمام دینوں اور تمام انبیاء علیہ السلام کی شریعتوں میں تھا، اور یہ فطرت سے ہے، سنت ہے۔ تو اس حدیث سے وہ استدلال کرتے ہیں کہ دیکھیے سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ان کو سنت سے کہا، ان کو فطرت سے کہا، لہذا یہ سنت رہیں گی، فرض نہیں ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ فرماتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ یہ فطرت سے ہیں، سنت سے ہیں، یہی وجہ ہے کہ ان کو وضو میں بھی سنت ہی کا درجہ دیا گیا، وضو میں ان کو فرض نہیں کہا گیا۔ لہذا جب وضو میں فرض نہیں کہا گیا تو غسل میں بھی یہ فرض نہیں ہوں گے۔ آگے دلیل سمجھ میں ان کی، ہماری دلیل یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَّهَّرُوا، کہ اگر تم جنوبی ہو یعنی بے غسل ہو، فَطَّهَّرُوا، تو خوب پاکی حاصل کرو۔ فَطَّهَّرُوا اطہار، جس کا معنی آتا ہے طہارت میں مبالغہ کرنا۔ مطلق طہارت تو یہ ہے کہ انسان ظاہر بدن کو دھو لے، ناک میں پانی چڑھا لے، کلی کر لے، مطلقاً طہارت حاصل ہو گئی۔ لیکن مبالغہ فی طہارت تب ہوگی جب ہم تمام بدن کو دھونے کا تاکیدی حکم دیں، تب مبالغہ فی طہارت ہوگا۔ اور تمام بدن میں ان حصوں کو چھوڑ کر جن تک پانی پہنچانا متعذر ہے، جیسے آنکھ کے اندر، کان کے اندر، ذکر کے سوراخ کے اندر، دبر کے سوراخ کے اندر، جہاں پانی پہنچانا متعذر ہے، ان اعضاء کو چھوڑ کر بقیہ تمام بدن کو دھویا جائے تاکیدی حکم کے ساتھ، تب مبالغہ فی طہارت متصور ہوگا۔ اور ظاہر سی بات ہے کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ متعذر نہیں ہے، لہذا وہ تمام بدن کے دھونے میں داخل ہوں گے۔ اور تمام بدن کا دھونا یہ فَطَّهَّرُوا صیغہ امر کے ساتھ، وہ بھی مبالغے والے الفاظ میں ہے نا،
تاکیدی حکم کے ساتھ یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ان دونوں چیزوں کو فرض قرار دیں، اس لیے کہ اگر فرض قرار نہ دیں گے تو اس میں تاکید اور مبالغہ نہیں پایا جائے گا، لہذا آیت کریمہ کے تقاضے کے مطابق ہم نے غسل میں ان دونوں کو فرض قرار دیا۔ بخلاف وضو کے، بخلاف وضو کے کہ وضو میں کیا ہے، اللہ پاک نے فرمایا فغسلوا وجوہکم، اپنے چہروں کو دھو، چہروں کو دھونے کا حکم دیا ہے اللہ پاک نے، اور وجہ یہ بنتا ہے مواجہت سے، اور مواجہت یعنی کسی کے سامنے اپنا چہرہ کرنا، مواجہت متحقق ہو جاتی ہے ظاہر چہرے سے، ناک کا اندرونی حصہ اور منہ کا اندرونی حصہ یہ مواجہت میں داخل نہیں ہے۔ جب یہ مواجہت میں داخل نہیں ہے تو غسل وجہ میں بھی داخل نہیں ہوا، کیونکہ وجہ بنا ہے مواجہت سے۔ جب وہ غسل وجہ میں داخل نہیں ہے تو غسل وجہ کا جو حکم تھا کہ اس کو دھونا فرض ہے، ان کا دھونا، ان کا کرنا فرض نہیں ہوگا۔ جب ان کا کرنا فرض نہیں رہا تو اب ناک کا اندرونی حصہ اور منہ کا اندرونی حصہ یہ اپنی اصل پر باقی رہے، اور اصل یہ ہے کہ سرکار نے ان کو فطرت اور سنت سے فرمایا ہے، لہذا یہ وضو میں سنت ہوں گے، ٹھیک ہے۔ اور دوسری دلیل یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں صاف طور پر فرمایا کہ کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا یہ غسل کے اندر فرض ہے اور وضو کے اندر سنت ہے، لہذا جب صریح حدیث موجود ہے ان کی فرضیت پر تو ان کو سنت نہیں کہا جا سکتا۔ آگے سمجھ میں ترجمہ کرتا ہوں، دیکھیں۔ وعند الشافعی ہما سنتان، سنتانی فی، اور امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک یہ دونوں چیزیں غسل میں سنت ہیں، لقولی علیہ السلام، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی وجہ سے۔ آپ فرماتے ہیں عشر من الفطرہ ای من السنہ، کہ 10 چیزیں سنت سے ہیں، وذکر منہا المضمضہ والاستنشاق، اور حضور نے ان 10 چیزوں میں کلی کرنا اور ناک میں پانی چڑھانا بھی ذکر فرمایا۔ وَلِهَذَا كَانَا سُنَّتَيْنِ فِي الْوُضُوءِ، اور اسی لیے یہ دونوں وضو میں سنت ہیں۔ وَلَنَا قَوْلُهُ تعالیٰ، اور ہماری دلیل اللہ پاک کا یہ ارشاد ہے وَإِن كُنتُمْ جُنُبًا فَطَهَّرُوا، کہ اگر تم جنوبی ہو تو طہارت کرو۔ امر بالاطہار، اللہ پاک نے تاکیدی مبالغے کے ساتھ طہارت کرنے کا حکم دیا، اور اطہار وہ کیا ہے، وہ تطہیر جمیع البدن، اطہار کہتے ہیں تمام بدن کی طہارت کرنا، الا انما تعذر ایصال الماء الیہ خارج، سوائے اس حصے کے جس تک پانی پہنچانا متعذر ہے وہ خارج ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس تک متعذر نہیں وہ سب تطہیر میں داخل ہے، اور ناک اور منہ کے اندر پانی پہنچانا چونکہ متعذر ہے نہیں، لہذا وہ بھی تطہیر میں داخل ہوگا، اور اس کے دھونے کا صیغہ امر کے ساتھ اللہ پاک نے حکم دیا ہے، لہذا وہ فرض ہوں گے، کلی اور ناک میں پانی، ٹھیک ہے۔ بخلاف الوضو، بخلاف وضو کے، لأن الواجب فیہ غسل الوجہ، اس لیے کہ وضو میں چہرے کا دھونا واجب ہے یعنی فرض ہے، والمواجہۃ فیہ منعدمۃ، اور ناک اور منہ کے اندرونی حصے میں مواجہت نہیں پائی جاتی ہے۔ اور آج امام شافعی نے حدیث نقل کی، اس کا جواب تو فرماتے والمراد بما روا حالت الحدث، امام شافعی علیہ الرحمن نے جو حدیث روایت کی اس سے مراد حالت حدث ہے، یعنی انسان حدث اصغر میں ہو تب کلی کرنا، ناک میں پانی چڑھانا فطرت سے ہے، سنت سے ہے۔ اب اس کی کیا دلیل ہے کہ حالت حدث مراد ہے وہاں، تو فرماتے ہیں اس کے لیے حدیث سری سرکار کی ہے۔ والمراد بما روا حالت الحدث، اور اس سے مراد جو امام شافعی علیہ الرحمن نے روایت کی حالت حدث ہے، بدلیل قولی علیہ السلام، سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان کی دلیل سے کہ سرکار فرماتے ہیں انہما فرضان فی الجنابت سنتان فی الوضو، کہ یہ دونوں چیزیں جنابت میں غسل میں فرض ہیں اور وضو میں سنت ہیں۔ آگے دیکھیں، وَسُنَّتُهُ أَن يَبْدَأَ الْمُغْتَسِلُ فَيَغْسِلُ يَدَيْهِ وَفَرْجَهُ وَيُزِيلُ النَّجَاسَةَ إِنْ كَانَتْ عَلَى بَدْنِهِ ثُمَّ يَتَوَضَّأُ وُضُوءَهُ لِلصَّلَاةِ إِلَّا رِجْلَيْهِ ثُمَّ يَفِيضُ الْمَاءَ عَلَى رَأْسِهِ وَسَائِرِ جَسَدِهِ ثَلَاثًا ثُمَّ يَتَنَحَّى عَنْ ذَلِكَ الْمَكَانِ فَيَغْسِلُ رِجْلَيْهِ۔ یہاں سے وضو کا پورا طریقہ، غسل کا پورا طریقہ بیان کرتے ہیں۔ غسل کا طریقہ یہ کہ انسان سب سے پہلے بیت الخلاء میں داخل ہونے سے پہلے بسم اللہ پڑھے، اس میں داخل ہونے کی دعا پڑھے، پھر اندر جا کر وہ اپنے آپ کو اچھی طرح سے محفوظ کر لے کہ کسی کی نظر نہ پڑے۔ اس کے بعد اپنے، اگر وہ بند ہے تو اپنے کپڑوں کو اتار دے، کپڑے اتارنے کے بعد سب سے پہلے اپنے ہاتھوں کو، دونوں ہاتھوں کو گٹوں تک صحیح سے دھوئے،
اس کے بعد استنجا کرے یعنی پیشاب اور پاخانے کے مقام کو دھوئے، اس کے بعد اگر بدن پر کہیں نجاست حقیقیہ لگی ہے، گوبر، پیشاب، لید وغیرہ، اس کو صاف کرے، پانی سے دھو ڈالے، اس کے بعد نماز کے وضو کی طرح مکمل وضو کرے۔ اگر وہ جگہ ایسی ہے جہاں پانی جمع ہو رہا ہے، بہہ کر نکلنے کا گنجائش نہیں ہے، تو وضو میں پیروں کو نہ دھوئے، ہے نا، باقی تمام چیزیں وضو کی کر لے۔ اس کے بعد جو ہے، اور چونکہ اس والے وضو میں جو کلی کرے گا، ناک میں پانی ڈالے گا، وہ چونکہ غسل میں فرض ہے تو اس کو احتیاط سے کرے۔ یہ سب کرنے کے بعد جو ہے 3 لب پانی یعنی 3 مگے یا جگ پانی سر سے ڈالے، پھر 3 دائیں کاندھے سے، پھر 3 بائیں کاندھے سے، پھر تمام ظاہری بدن پر اپنے طور پر اس طرح پانی بہا لے کہ بدن کا کوئی حصہ پانی بہانے سے رہ نہ جائے، ٹھیک ہے۔ پھر نہانے کی جگہ سے باہر نکل آئے اور کسی ایسی جگہ جہاں پیر دھل سکتے ہو ان پیروں کو دھو لے، اور اگر وہ جگہ ایسی ہے کہ جہاں پانی ہاتھ کے ہاتھ نکلتا جا رہا ہے، وہاں ٹھہر نہیں رہا ہے، تو وضو کے ساتھ ہی پیر بھی دھو لے۔ یہ پورا غسل کا طریقہ ہے جو یہاں بتاتے ہیں، اور یہ طریقہ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل کا روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اس طرح سے غسل فرماتے تھے۔ وسنت، اور غسل کا طریقہ یہ ہے کہ ان یبدأ المغتسل، کہ غسل کرنے والا ابتدا کرے، فیغسل یدیہ، تو پہلے اپنے ہاتھوں کو دھوئے گٹوں تک، وفرجہ، شرمگاہ کو دھوئے، ویزیل النجاست، اور نجاست کو زائل کرے، ان کانت علی بدنہ، اگر اس کے بدن پر ہو، ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر نماز کے وضو کی طرح وضو کرے، الا رجلیہ، ہاں پیر نہ دھوئے، ثم یفیض الماء علی راسہ، پھر سر پر پانی بہائے، وسائر بدنہ، جسدہ ثلاثا، اور پورے بدن پر پانی بہائے 3 مرتبہ، ثم یتنحى عن ذلک المکان، پھر اس جگہ سے الگ ہو جائے، فیغسل رجلیہ، پھر اپنے پیروں کو بھی دھو لے۔ ہکذا حقت میمونۃ اغتسال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اسی طرح حضرت ام المومنین میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے غسل کا طریقہ بیان کیا ہے، روایت کیا ہے۔ وَإِنَّمَا يُؤَخِّرُ غَسْلَ رِجْلَيْهِ، اب یہ کہ وہ اپنے پیروں کے دھونے کو مؤخر کرے گا، وہ کیوں؟ لِأَنَّهُمَا فِي مُسْتَنْقَعِ الْمَاءِ الْمُسْتَعْمَلِ، اس لیے کہ وہ دونوں مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ میں ہوں گے، یعنی اگر وہ ایسا جگہ ہے جہاں پانی نہیں نکل پا رہا ہے تو پیر اس کے مائع مستعمل جہاں جمع ہے وہیں رہیں گے اس کے پیر، اگر وہ دھو بھی لے تب بھی کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ پانی مستعمل ان پر پھر چڑھ جائے گا۔ لأنهما في مستنقع الماء المستعمل، اس لیے کہ وہ مائع مستعمل کے جمع ہونے کی جگہ رہیں گے، فلا يفيد الغسل، تو دھونا کوئی فائدہ نہیں دے گا، حتى لو كان على لوح، یہاں تک کہ اگر وہ غسل کر رہا ہو تختے پر یا پتھر پر جس میں سے پانی نیچے نکلتا جا رہا ہے، تو پھر لا يؤخر، تو پھر مؤخر نہ کرے، ساتھ میں دھو لے۔ وانما يبدأ بازالة النجاسة الحقيقية، اب یہ کہا کہ پہلے ہاتھ دھوئے، شرمگاہوں کو دھوئے، اس کے بعد جو ہے وہ نجاست حقیقیہ کو زائل کرے۔ یہ اس وقت کیوں کہا گیا؟ تو کہنا اس لیے کہ اگر اس وقت وہ نجاست حقیقیہ زائل نہ کرے اور اسی طرح بدن پر پانی بہاتا رہے تو وہ نجاست ختم ہونے کی جگہ مزید اس کے ہاتھوں سے، پانی سے اور پھیلے گی، تو بجائے پاکی کے اور یہ ناپاکی میں مبتلا ہو جائے گا، تو اس لیے پہلے اس کو زائل کر لے۔ وَإِنَّمَا يَبْدَأُ بِإِزَالَةِ النَّجَاسَةِ الْحَقِيقِيَّةِ، اور یہ کہ وہ نجاست حقیقیہ کے ازالے سے ابتدا کرے گا، وہ کیوں؟ کیلا تزداد بِإِصَابَةِ الماء، تاکہ وہ نجاست نہ بڑھے پانی کے بہنے سے۔ آگے دیکھیں، وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ضَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ إِذَا بَلَغَ الْمَاءُ أُصُولَ الشَّعْرِ، ایک مسئلہ یہ ہے کہ اگر عورت جو جنوبی ہے اس کے بالوں کی چوٹی بندھی ہوئی ہے تو کیا غسل فرض میں اسے بالوں کی چوٹی کا کھول کر بالوں کو دھونا لازم ہے یا یوں ہی کام ہو جائے گا؟ تو فرماتے ہیں کہ اس پر اپنی چوٹی کا کھولنا لازم نہیں ہے، اگر بغیر چوٹی کھولے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جا رہا ہے اور جڑیں تر ہو جا رہے ہیں تو یہی کافی ہے۔ اس کی دلیل حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ وہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ مسئلہ لے کر آئے تو حضور نے فرمایا یکفی کا ان تب اللہ اصول و راشق شعبی کا، حضور نے فرمایا کہ تمہیں اتنا کافی ہے کہ تمہارے بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جائے، وہ تر ہو جائے۔
چوٹی کھولنے کی حاجت نہیں ہے۔ اسی طرح کئی بار عورتیں بہت ساری چھوٹی چھوٹی منڈیاں باندھ لیتی ہیں، ان کو منڈیا کہتے ہیں ہمارے یہاں کی زبان میں، اب آپ کے یہاں پتہ نہیں کیا کہتے ہیں۔ چھوٹی چھوٹی چوٹیاں ہوتی ہیں، بہت ساری باندھ لیتی ہیں وہ، جن کو زوائب کہتے ہیں، ان کا بھی کھولنا لازم نہیں ہے۔ اسی طرح عورت کی جو اگر منڈیا یا چوٹی نہ بھی ہو، ایسے کھولے ہوئے بال ہوں، زلفیں ہوں، تو ان کے درمیان بھی ان کے ہر بال کو جڑ سے لے کر نوک تک تر کرنا بھی ان پر لازم نہیں ہے۔ بالوں کا ظاہری حصہ اچھی طرح دھل جائے اتنا کافی ہے، بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچ جائے اتنا کافی ہے، ان کے بیچ میں ہر بال کو بالکل دھونا یہ ان پر لازم نہیں، کیونکہ اس میں حرج ہے۔ ہاں اگر مرد چوٹی باندھے ہوئے ہو یا اس کی منڈیوں ہو تو اس پر کھولنا لازم ہے۔ اگرچہ بعض مشائخ نے یہ فرمایا کہ کچھ قومیں ایسی ہیں جن میں مرد بھی چوٹی رکھتے ہیں، جیسے ترک کے کچھ مرد اور علوی حضرات جو لمبے بال رکھتے ہیں، تو ان کے لیے بھی عورتوں والا حکم ہوگا کہ ان پر چوٹی کا کھولنا لازم نہیں۔ لیکن ہمارے اصحاب ترجیح جو مشائخ ہیں انہوں نے اس قول کو رد کر دیا، اس لیے کہ مرد کو ایسے بال رکھنا ہی ناجائز و حرام ہے، تو ان کے لیے ہرگز کوئی رخصت اور آسانی نہیں ہوگی، بلکہ ان پر سختی کی جائے گی تاکہ ایسے بال شانے کاندھے کے نیچے بال رکھنے سے وہ باز آئیں۔ ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرد کی داڑھی کا مسئلہ ہے۔ مرد کی داڑھی اگرچہ گھنی ہو لیکن غسل میں داڑھی کے تمام بال جڑ سے لے کر نوک تک دھونا فرض ہے، ان کے نیچے کی کھال بھی دھونا فرض ہے غسل میں، اس لیے کہ داڑھی کے تمام بالوں کو دھونے میں وہ حرج نہیں ہے جو حرج عورت کی لمبی زلفوں کو جڑ سے لے کر نوک تک ہر بال کو دھونے میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو مردوں کے لیے اس میں تخفیف نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَى الْمَرْأَةِ أَن تَنْقُضَ ظَفَائِرَهَا فِي الْغُسْلِ، اور عورت پر لازم نہیں ہے کہ وہ اپنے چوٹیوں کو کھولے غسل میں، اذا بلغ الماء اصول الشعر، جبکہ پانی اس کے بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے۔ ہاں اگر چوٹی اتنی سخت بندھی ہے کہ کھولے بغیر بالوں کی جڑ تک پانی نہیں پہنچے گا تو پھر چوٹی کھول کر دھونا فرض ہے۔ لقولی علیہ السلام، اس لیے کہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ام سلمہ، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے، یکفی کی اذا بلغ الماء اصول شعری کی، کہ تمہیں کافی ہے جب پانی تمہارے بالوں کی جڑ تک پہنچ جائے چوٹی کھولے بغیر، تو یہی کافی ہے، کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَلَيْسَ عَلَيْهَا بَلُّ ذَوَائِبِهَا، اور اس پر لازم نہیں ہے اپنے زلفوں کو تر کرنا، جڑ سے لے کر نوک تک سب۔ ہوا صحیح، یہی صحیح ہے۔ اگرچہ بعض فقہا نے فرمایا کہ نہیں، ہر بال کو جڑ سے لے کر نوک تک اس کو دھونا لازم ہے، جیسے مرد کو داڑھی کے بال تمام دھونا لازم ہے ایسی عورت کو بھی، ہے نا، بعض مشائخ نے کہا، لیکن صحیح ہے کہ اس پر عورت پر لازم نہیں ہے۔ کیوں؟ لما فیہ من الحرج، اس لیے کہ اس میں حرج ہے، بخلاف اللحیہ، بخلاف داڑھی کے، لأنہ لا حرج فی ایصال الماء الی اثنائها، اس لیے کہ داڑھی کے درمیان پانی پہنچانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔